کلام کو سیر کرنا تو خیر سب کو معلوم ہے، واللہ ہرا خیر، یعنی جب بات کوئی کرے تو آج بھی جادو ہے، آپ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک خاص پہلو تھا، وہ یہ کہ قرآن مجید کی جو غیر معمولی بلاغت تھی، اس نے جب دلوں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ تو ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ کہیں کہ بکواس، اس کا امکان نہیں تھا، یہ وہ کہتے تو ان کے عوام جو ہے نا وہ یہ کہہ دیتے کہ یہ بالکل ہی احمق ہے، اس طرح کی بات کرتے، تو یہ کہلانے کے لیے تو حوصلہ نہیں تھا کہ اس کو کہنے کا کہ یہ بکواس ہے، خرافات ہے، یہ نہیں کہنے کا۔ البتہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو وحی الہی نہ مانا جائے، سمجھ رہے ہیں آپ، وحی الہی نہ مانا جائے، یعنی مطلب یہ کہ اس کلام کو رکھو تو اسی طریقے کا جیسے تمہارے شاعروں کے کلام، خطیبوں کے کلام، ادیبوں کے کلام ہوتے ہیں، چاہے جو مرتبہ دے لو کلمہ پہ، تو اگر ہمارے یہاں شاعر پیدا ہوئی ہے، خطیب پیدا ہوئی ہے، جو کچھ پیدا ہوئی، یہ بھی ایک شخص ہے جس کے کلام میں تاثیر ہے، جادو ہے، لیکن اس کو یہ کہ آسمانی وحی کا درجہ دے دینا اور خدا کے نازل کردہ کلام کو کی حیثیت دے دینا، یہ اس بات کو سمجھ لیجیے، اس کی وجہ ہے کہ اس کو سمجھے بغیر مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا، کہ کلام کو، قرآن مجید کو جو سیر کہتے تھے، تو سیر کہنے کی تو کوئی وجہ نہیں تھی، وہی وجہ ہو سکتی ہے جو کلام کے متعلق ان کا تصور یہ تھا۔ چنانچہ سورہ شعراء میں اس قرآن مجید کو جو شاعری سے مبرہ قرار دیا ہے، یہ شاعر نہیں ہو سکتی، اس کے دونوں کسوٹیاں مقرر کر کے فرق کیا ہے، قائم اور دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، وہاں بھی شاعر و قائم کو، اس کی وجہ ہے کہ ان کا منبع ہی تھا، اور پہلو انہوں نے لیڈروں نے یہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ یہ سمجھ گئے کہ اپنے عوام کو ہم یہ نہیں باور کرا سکتے کہ یہ لائحانی کلام ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ خیر ہم آپ تو عقیدتاً مانتے ہیں کہ معجزہ ہے، سمجھا، لیکن وہ تو سمجھ کے یہ کہتے تھے نا، بات سمجھتے تھے کہ یہ کلام جو سورہ مدثر میں ہے، اس کلام کو اگر ہم کہیں کہ اب فضول کلام ہے، لغو کلام ہے، تو یہ کہنا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے کہ ان کے عوام سمجھتے کہ بالکل اندھے بہرے لوگ ہو گئے جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ کلام کے تو وہ نقاد تھے، تب انہیں کوئی ایسی بات کرنی ضروری تھی کہ جس سے وہ عوام کو یہ بات کراتے تھے کہ بے شک یہ کلام ہے تو سہرانہ، لیکن اس کا منبع وہ یہ الہی کو نہ قرار دو، بلکہ یہ فصیح و بلیغ آدمی ہے، ان کے کلام میں زور ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے کہ ہمارے خطیبوں اور شاعروں کے کلام میں تھا۔ تو اس درجے میں ماننے میں تو حضرت کا مقام اتنا ہی بنتا نا زیادہ سے زیادہ کہ ہاں بہت بلیغ خطیب تھی، اس سے زیادہ تو نہیں بنتا، اور حضرت پیش کر رہے تھے کہ اس میں میرا کوئی دخل نہیں، ایک فقرہ بھی، ایک لفظ بھی میرا نہیں، یہ تو اللہ کا اتارا ہوا ہے۔ اب اللہ کا اتارا ہوا مان لینے کے بعد تو ان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہو جاتی تھی، تو اس چیز سے ہٹانے کے لیے لوگوں کی توجہ کو یہ بات کریں، کیونکہ اس مشکل سے آپ کو جگہ جگہ سابقہ پیش آئے گا، اس لیے آپ لوگ اس پر غور کر لیں۔ سورہ کے خاتمے کے بعد بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی پہلو اس کا آپ کے سامنے نہ سمجھ آؤ، باقی رہ گیا کہ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے گا، جہاں جہاں ہے اسی پہلو سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تصوری ہے کہ لال بجکڑ نے کس ایکشن کے ساتھ اپنے عوام کو بات کرا۔ اگر یوں ہی بات پھینک مارتے تو کہتے کہ بھائی یہ لوگ سننے والے لیتا ہے نہیں، ان سے پوچھنے کا فائدہ کیا؟ اب انہیں کچھ ایکٹنگ تو کرنی تھی کہ بہت سوچ سمجھ کے جواب دیا، دور کی کوڑی لائے، تو وہ ایکٹنگ کی اس لیے بیان کیا کہ اس طریقہ سے وہ اپنے تدبر کا، معاملہ فہمی کا، اور کر کے بات کرنے کا ہر لیڈر کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ فطری انداز میں بات نہ کرے، فطری انداز میں بات کرے تو اس کا اثر بہرحال اتنا ہی محدود رہے گا کہ جتنا کہ ایک شریف آدمی کے کلام کا ہوتا ہے۔ اس لیے جس طریقے سے وہ میک اپ کر کے نکلتا ہے نا گھر سے، اسی طریقے سے
کچھ ایکٹنگ کے انداز بھی. میں نے تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کی مشق کرتے. خیر دیکھا تو غلط ہے، معلوم کیا ہے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ تقریر آئینے کے سامنے قد اعظم آئینہ، وہ اس آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کی مشق کی ہے. اور ایسے لوگوں کے متعلق سنا ہے کہ جن کے متعلق میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کا نام لو، انہوں نے اس طریقے کی مشق کی. ہو گیا. تو یہ سب چیزیں جو یہ انداز جو ہے چونکہ یہ ساری چیزیں بہت مؤثر ہوتی ہیں. تو ایک تو فطری خطیب ہوتا ہے، فطری خطیب کے اندر تو فطری طور پر یہ چیز ہوتی ہے اور وہی صحیح چیز ہے. ورنہ یہ سمجھ لیجیے کہ صرف بلدیات کے انتخاب میں الیکشن لڑنے والے مقررین کی خطیب ہوتی ہے. آج جب یہ ایکٹنگ میں ممبر پر کسی دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ کم سے کم یہاں تو سیدھے سادے انداز میں بات کرے. باقی رہ گا کہ خطابت جو ہے وہ اس کے محتاج نہیں. جیسے کہ بہترین خطیب تھے، خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چھوڑیے، وہ تو اللہ کے رسول تھے، لیکن بہترین خطیب تھے سیدنا ابو بکر اور بہترین خطیب تھے سیدنا عمر فاروق. بہترین خطیب. لیکن ان لوگوں کا اس طریقے کی کوئی ایکٹنگ نہیں تھی، بلکہ جو نیچرل ہوتی ہے نا وہی تھی. ظاہر ہے کہ ہر بات کے کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے فطری. آپ غصے میں کوئی بات کہیں گے تو اس بات کا انداز لازماً اور ہوگا، محبت میں کہیں گے تو اور انداز ہوگا، جوش میں جذبے کے ساتھ کہیں گے تو اور انداز ہوگا، لیکن وہ انداز لازم ہے کہ فطری ہو.